بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے۔ آپ لوگ میرا اردو چینل اردو لرننگ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے لیے مفید اور کارآمد ویڈیو بنا کر پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے اس چینل کو سپورٹ کریں گے، اور اردو کے حوالے سے جو مفید ویڈیو بن کر اس چینل پہ اپلوڈ ہوتی ہے آپ اس کو سپورٹ کریں گے، زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کریں گے، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی اس ویڈیو میں ہم فرسٹ ایئر کے اردو پرچے میں ایک اہم سوال جو اب بیتی ہے، اب بیتی کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ اب بیتی کس طرح لکھی جاتی ہے۔ اب بیتی ایک ایسی ادب کی ایک ایسی قسم ہے جس میں آپ کسی بھی بے جان چیز کی اب بیتی لکھتے ہیں، لیکن آپ اس چیز اپنی جگہ اس چیز کو آپ کنسیڈر کریں گے، اور میں کا صیغہ استعمال کر کے اس چیز کی زندگی کے تمام حالات اپنے الفاظ میں بیان کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اب بیتی لکھنا عنوان ہے، اب بیتی لکھنا، اور یہ اردو کے پرچے میں 10 نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے۔ تو اب بیتی لکھنا، ایک پرانی کرسی کی اب بیتی لکھنا۔ تو دیکھیں، یہ اس کا پیٹرن ہے، اس کا طریقہ ہے۔ اگر آپ اسی ویڈیو کو غور سے اور پوری توجہ سے دیکھیں گے تو آپ اس سوال کو اچھی طرح یاد کریں گے، اور سیکھ کر اس میں آپ اچھے نمبرات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، آپ اس طرح شروع کریں گے۔ میں ایک پرانی کرسی ہوں اور انتہائی بوسیدہ اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر کاٹ کباڑ کے گودام میں پڑی ہوں۔ میں آپ لوگوں کو اپنی جوانی اور خوبصورتی کی داستان بیان کرنا چاہتی ہوں۔ بہت عرصہ پہلے ایک کاشتکار نے اپنی مالی مشکلات کو دور کرنے کے لیے کچھ مضبوط درخت ترکان کے ہاتھ بیچ دیے۔ ترکان نے درختوں کو لے جا کر آری مشین کے ذریعے بڑے بڑے تختے بنا دیے، اور سکھانے کے لیے اس کو دھوپ میں رکھ دیے۔ جب یہ تختے مکمل طور پر سوکھ گئے تو ترکان نے ان تختوں سے مختلف سائز کی کرسیاں بنانے کا فیصلہ کیا، اور 1 مہینے کی شب و روز محنت اور کوششوں کے بعد 50 کرسیاں تیار کیے۔ میں بھی ان کرسیوں میں موجود تھی۔ ترکان نے خوبصورت رنگ و روغن کے بعد ہم سب کو شہر کے ایک مشہور فرنیچر ڈیلر کے ہاتھ ہمیں بیچ دیا اور فروخت کیا، اور شو روم والے نے، یعنی کرسیوں کے اس ڈیلر نے ہم سب کرسیوں کو اپنے شو روم میں سجا لیا۔ ایک گاہک نے آ کر مجھے پسند کیا اور مطلوبہ قیمت ادا کر کے مجھے اپنے گھر لے آیا اور اپنے ڈرائنگ روم میں رکھ دیا۔ اس کے دوست اور مہمان آ کر مجھے بیٹھنے کے لیے استعمال کرتے رہے۔ 1-2 سال کے استعمال کے بعد میں بہت کمزور ہو گئی، اور ایک دن بچوں نے کھیلتے ہوئے مجھے دھکے دے کر زمین پر پھینک دیا، جس سے میرے 2 پیر ٹوٹ گئے۔ مالک نے میری مرمت کرنا چاہی، لیکن ترکان نے کہا کہ یہ کرسی اب مرمت کے قابل نہیں ہے، اور مالک نے نوکر سے کہہ کر مجھے کاٹ کباڑ کے پرانے گودام میں پھینک دیا، جہاں پر میں اپنی المناک زندگی کے دن و رات گزار رہی ہوں۔ تو اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کسی بھی پرانی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار کسی چیز، یعنی پٹے پرانے جوتی، پٹے پرانے کوٹ، پٹے پرانے ایک کرنسی نوٹ، یا کسی اور پرانی سائیکل کے بارے میں آپ اسی انداز میں اب بیتی لکھ سکتے ہیں۔ اب بیتی کا مطلب ہے کہ اس پرانی چیز پر ماضی میں جو کچھ گزر جاتا ہے، آپ اس کو اپنے الفاظ میں وہ کہانی آپ بیان کریں گے، اور پوری صورتحال کو یہ طلباء کے سامنے
کھل کر واضح کر دیں گے تاکہ طلبہ اس کو سمجھ لے اور اس کے لیے سمجھنے اور سیکھنے میں آسانی ہو۔ تو آج کی ویڈیو یہ کرسی کی، ایک پرانی کرسی کی اپڈیٹی کے بارے میں ہے، جو میں نے ایک انتہائی سلیس اور آسان انداز میں لکھا ہے، جو طلباء کے لیے سیکھنا اور سمجھنا آسان ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور آپ اس کو سمجھ کر، اس کو یاد کر کے امتحان میں اس کے ذریعے اچھے نمبرات حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام طلباء سے جو میرے اس چینل پر نئے ہیں اور پہلی مرتبہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس چینل کو انہوں نے ویو کیا ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں اور ساتھیوں میں اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ میری سپورٹ ہو اور آپ کو اچھی اور مفید ویڈیو بر وقت ملتے رہے۔ اسی طرح بل کے نشان گھنٹی کو دبانا مت بھولے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو بر وقت ملتے رہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس چینل کو سپورٹ کریں گے اور اس ویڈیو کو پسند کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دے۔ اللہ حافظ۔